جی کلاس جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے وہ کس چیز پہ ہم کر رہے تھے، وہ ایکسپلیننگ دا ماڈرن اکنامک گروتھ. تو اس کو ہم مین کے ڈسکس کرتے کرتے ہم کہاں پہ پہنچے؟ اس کے فرسٹ پوائنٹ پہ ہم نے اپنے مین کے جو ایکویشن ہم نے ماڈل کی پرپوز کی تھی اس کو ایکسپلین کیا. اس کے لیے مین کے لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ انگلینڈ کے جو انکم پر پرسن ہے یا سم تھنگ ہم کہہ سکتے ہیں فارم لینڈ رینٹ جو ہے یہ کیسے ود دا پیسیج آف ٹائم ڈکلائن ہو رہا ہے، اس کو ہم نے دیکھا. تو ہم نے مین کے فرسٹ جو ہے وہ کنکلوڈ کیا، اور اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ سیکنڈ تھا اس پر ہم نے آج لیکچر کرنا ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ آپ کو کیا ہے؟ سیکنڈ سرپرائزنگ دا امپلیکیشن آف فنڈامنٹل ایکویشن. پہلے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ اس ماڈل کو، یا وہ ماڈل جو ہے جو آپ نے پرپوز کیا تھا وہ کیا ہے، اور اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور اس کو کیسے ہم ان کے ڈرائیو کریں. آج یہ کیا ہے؟ آج ہم اس کی امپلیکیشن دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب یہ ماڈل یا جو آپ ماڈل پرپوز کرو اگر اس کو اپلائی کر دیا جائے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے. تو فرسٹ پوائنٹ ہے the second surprising implication of the fundamental equation is that physical capital accumulation directly explain only a quarter of the growth of the output per person since the industrial revolution. پہلے ہم نے مین کے جو اپنا ہمارا گروتھ ماڈل تھا اس میں ہم نے کیا فوکس کیا؟ ہم نے جسٹ اس چیز پہ فوکس کیا تھا کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ہیومن کیپٹل پہ، کہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ ہوگی، مین کے لوگوں کے پاس سکلز، ٹریننگ اینڈ ہیلتھ ہوگی تو ہی پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، آؤٹ پٹ میکسیمم دے سکتے ہیں. وہ ایک مین کی ہماری تھیوری تھی. آج ہم اس کی امپلیکیشن دیکھنے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس ہیومن کیپٹل تو ہے، مگر وہ کام کس چیز پہ کرے یا کس طرح وہ جا کے کام کرے جہاں پہ آپ کا کیپٹل آپ نے ایکومولیٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ فزیکل کیپٹل چاہیے. فزیکل کیپٹل میں کیا ہے آپ کے پاس روڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ٹھیک ہے جی، بلڈنگز ہو گئی. اب بلڈنگز کیا ہے کہ کوئی فرم وہاں پہ جا کے جب کام کرتی ہے، کوئی جب فرم لگائی جاتی ہے تو وہاں پہ کام کرنے کے لیے اسے کیا ہوتا ہے، جو فرم رن ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے اسے ایک بلڈنگ چاہیے. تو وہ یہ کہ آپ کے پاس فزیکل کیپٹل ایکومولیشن ڈائریکٹلی ایکسپلین اونلی اے کوارٹر آف دا گروتھ. مین کہ یہ آپ کو ایک تہائی حصہ، مین کہ ون تھرڈ یہ کیا کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے کہ گروتھ آف آؤٹ پٹ پر پرسن سنس دا انڈسٹریل ریولوشن، کہ جب سے انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے تو یہ مین کہ ٹوٹل گروتھ میں تیسرا حصہ فزیکل کیپٹل کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ جب آپ کے پاس، ہم اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے فرم لگائی ہے، وہاں پہ لیبر بھی کام کری، جو دوسرا آپ کا کیپٹل ہے وہ بھی آپ نے ایکومولیٹ کر دیا ہے. اب آپ کے آؤٹ پٹ تو آ رہی ہے پروڈکشن فنکشن کے ذریعے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا آؤٹ پٹ آئی ہے وہ آپ نے جو مارکیٹ ہے وہاں تک کیسے پہنچانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ روڈ انفراسٹرکچر چاہیے، مین کہ فزیکل کیپٹل چاہیے. تو روڈز کی جو مین کہ ایکسیسیبلٹی آف یور ٹو یور مارکیٹ ہے وہ کس کے ذریعے؟ آپ کے فزیکل کیپٹل کی وجہ سے. تو مین کہ فزیکل کیپٹل کا ہونا بھی انتہائی لازمی ہے. تو یہ اس کی فرسٹ امپلیکیشن تھی. Physical capital stock of the economy since the industrial revolution has grown at roughly the same rate of as output. کہ ایک رفلی ایسٹیمیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی رہی، اسی ریشو کے ساتھ آپ کی کیا تھی؟ فزیکل کیپٹل اسٹاک بھی بڑھتا گیا. thus the ratio of the capital to output has remained surprisingly unchanged. کہ جو آپ کے پاس کیپٹل ٹو مین کے آؤٹ پٹ ہے ریشو، وہ کیا تھی؟ ود دا پیسیج آف ٹائم ان چینج رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے اس پہ زیادہ توجہ دی ہے تاکہ لوگ کیا کریں، ایزیلی ایکسیس کر سکیں آپ کی مارکیٹس کو. فار دا او ای سی ڈی اکانومیز، اب یہاں پہ او ای سی ڈی اکانومیز کی بات کی جا رہی ہے. اٹ از ایسٹیمیٹڈ ایٹ دا 2.93 in the 1960 compared to 2.99 in 2000 and 2001. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس فزیکل کیپٹل ریشو ٹو آپ کے آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کی 1960 میں 2.93 تھی، اور جو کہ 2000 یا 2001 میں کیا آگے ہوئی ہے 2.99. مین کہ آپ کے جیسے جیسے
آؤٹ پٹ بڑھتی جا رہی ہے تو اب اسی ریشو کے ساتھ یا اسی مین کے ڈائریکشن میں آپ کی جو فزیکل کیپٹل ہے اس کی بھی ایکومولیشن ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں جی آپ کو ٹیبل ایک دیا گیا ہے. اب ٹیبل میں کیا ہے, ماڈرن اکنامک گروتھ ہے 1960 سے 2000 تک, کیونکہ آپ کی مین کی کیسے گروتھ ہو ہے. اب نیوزی لینڈ میں دیکھیں گروتھ ریٹ پرسنٹیج کیا ہے 1.8 ہے, گروتھ ریٹ آف کیپٹل کیا ہے 1.55 ہے, شیئر آف کیپٹل ان انکم کیا ہے 0.27 ہے, پرسنٹیج آف آؤٹ پٹ گروتھ فرام کیپٹل 35% ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم اگر آگے چلیں اور جرمنی کو دیکھیں تو جرمنی دیکھیں 3.29% گروتھ ریٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے, گروتھ ریٹ رہا ہے ایوریج, اور گروتھ ریٹ آف کیپٹل کیا ہے وہ ان کا مین کے رہا ہے 3.07. شیئر آف دا کیپٹل ان انکم کتنا رہا ہے 0.25, اور پرسنٹیج آف آؤٹ پٹ گروتھ فرام کیپٹل کتنا رہا ہے 23%. اسی طرح جاپان 4.47 ہے, 5.34 اینڈ 0.27, اینڈ وائل لاسٹ کے آپ کے پاس کیا ہے پرسنٹیج آف آؤٹ پٹ گروتھ فرام کیپٹل کیا ہے 32%. اوکے, سنس آن ایوریج دا شیئر آف دا کیپٹل انیشیل پیمنٹ انکم واز اونلی 0.24% آف دیز اکانومیز. کہ آپ کے جو انیشیل مین کے انکم شیئر آف کیپٹل رینٹل پیمنٹس, مین کے جو آپ کے پاس کیپٹل کے رینٹ کی وجہ سے جو آپ کے پاس پیمنٹ آتی ہے اس کا شیئر جو انکم میں تھا وہ کتنا تھا 0.24%, جو آپ کے اوپر اکانومیز ٹیبل میں ایکسپلین کی جا رہی ہیں. دس امپلائز دیٹ اونلی اباؤٹ اے کوارٹر آف دا گروتھ آف آؤٹ پٹ پر ورکر اسٹیمز فرام فزیکل کیپٹل انویسٹمنٹ, کہ جو کہ آپ کو یہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے کہ 0.24% مین کے 1% میں سے 0.24% کس چیز کا شیئر ہے آپ کے فزیکل کیپٹل ایکومولیشن کا, کہ جیسے جیسے آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا جائے گا اسی ریشو کے ساتھ کیا ہوگا آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. دا بلک آف دا گروتھ از ایکسپلینڈ بائی ایڈوانس ان دا ایفیشنسی, کہ جو آپ کی مین کے ایکسٹرا یا مین کے سرپرائزنگ آپ کی جو اکنامک گروتھ آپ اچیو کرتے ہیں وہ کس کی نسبت یا کس کی بیس پہ کرتے ہیں, وہ ایفیشنسی کے طور پہ, کہ کتنا ایفیشینٹ ٹیکنالوجی یا کتنا آپ کی ایفیشینٹ لیبر ہے جو آپ کے آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہی ہے. دا ایفیشنسی ٹرمز ان above equation GZ is the frequently referred to as a residual. اب یہاں پہ ریزیجول کیا ہے, ریزیجول کیا ہوتا ہے ایرر ٹرم. اب ایرر ٹرم کیا ہوتے ہیں, جو ادر فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے آؤٹ پٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جو آؤٹ پٹ ہے وہ کس چیز پر بیس کر رہی ہے, وہ 4 چیزوں پہ بیس کر رہی ہے, لیبر, کیپٹل, لینڈ اینڈ آرگنائزیشن. اب یہ 4 چیزیں ہیں, مگر آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ ایفیشینٹلی نہیں ہو رہی. تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی پروڈکشن ایفیشینٹلی نہیں ہے؟ تو پروڈکشن ایفیشینٹلی نہ ہونے کی وجہ ادر فیکٹرز ہیں. ادر فیکٹرز کیا ہیں, آپ کے پاس کوئی مین کے را مٹیریل ہے جو آپ اپنی پروڈکشن میں یوز کر رہے ہیں مگر وہ آپ کو اچھی طرح یا مین کے ایزیلی ایکسیس نہیں ہے اس پہ, جس کی وجہ سے آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ لیبر اور کیپٹل ایفیشینٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ کیا ہو رہی ہے, مین کے میکسیمم آپ اچیو نہیں کر پا رہے, اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ ایفیشینٹلی آپ اسے اچیو نہیں ہو رہی ہے آپ سے. دا ریزیجول کین بی ریڈیوس a little by expanding the measure of the capital to also include the human capital. کہ جو آپ کے پاس یہ ریزیجول ہے, مین کے جو ایرر ٹرم ہے, جو ادر فیکٹرز ہیں جو آپ کے آؤٹ پٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو اسے ہم کیسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہ کہتے ہیں a little ریڈیوس بائی اے لٹل, مین کی ایک چھوٹی ریشو کے ساتھ ہم اسے ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی کس کے ذریعے, ایکسپینڈنگ دا میجر آف دا کیپٹل ٹو آلسو انکلوڈ دا ہیومن کیپٹل. کہ جہاں پہ آپ کے پاس فزیکل کیپٹل یا دوسرا آپ کے پاس مشینری وغیرہ جو ہے اس پہ آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہیومن کیپٹل پہ بھی انویسٹ کریں. دا انویسٹمنٹ میڈ ان دا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف دا ورکرز, مین کہ آپ کے ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور دوسری کس چیز پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, سیم ایز جو آپ کے پاس ان کی ٹریننگ ہے. انسکلڈ ان ایجوکیٹڈ ورکر پروڈیوس مچ لیس دین اسکلڈ ایجوکیٹڈ ونز, مین کہ جو آپ کا انسکلڈ ایک لیبر کا یونٹ ہے
وہ کبھی بھی اس ریشو کے ساتھ پروڈیوس نہیں کر سکتا جس ریشو کے ساتھ آپ کے جو ہے اسکلڈ ورکر جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. اوکے, ٹیبل 10.2 ریپلیسمنٹ کاسٹ آف دا ہیومن کیپٹل اسٹاک ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ 2000 کہ 2000 میں جب مین کہ انہوں نے ہیومن کیپٹل پہ زیادہ توجہ دی. تو پھر دیکھیں لیس دین ہائی اسکول مین کہ یہ 10 پیریڈ کا اس کا وہ کاسٹ پر پرسن کیا تھی $77,000 تھی. لیبر فورس کتنا تھی 11 ملین تھی. ڈائریکٹ سوشل کاسٹ جو بلین میں ڈالر میں آ رہی تھی وہ کتنا تھی $879. اور فارگن ارننگ ڈالر بلین کیا تھی وہ 0 تھی. ہائی اسکول کے لیے 12 پیریڈ انہوں نے دیکھا اور اس میں جو ان کی کاسٹ پر پرسن آئی ہے 122 مین کے 1,22,000 آئی ہے. اور اس کے بعد جو لیبر فورس پارٹیسپیشن تھی وہ 63 ہو گئی ہے. مین کہ اتنا آپ کی لیبر فورس پارٹیسپیشن بڑھی ہے. اور آپ کے پاس ڈائریکٹ اسی طرح آپ دیکھیں لیبر فورس, اگر آپ لیبر فورس دیکھنا چاہیں تو اس میں کیا ہے آپ کے پاس کاسٹ پر پرسن جو ہے وہ 1,83,000 آئی ہے ڈالر. لیبر فورس جو ہے 141% آپ کی بڑھ گئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ریٹرن بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اوکے, ٹیبل 10.2 shows a rough estimate of the value of the human capital stock per worker and for the economy as a whole in the United States in the 2000. The labor force is divided into 4 broad education categories. مین کہ اب اس کو کیا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس نے آپ کے ایجوکیشن لیول کو نہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. لیس دین ہائی اسکول مین کہ میڈل آپ کا ہو گیا, ہائی اسکول, سم کالج, اور اس کے بعد سم پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ. اینڈ دا ایسوسیٹ کیپٹل کاسٹ آف ایچ ٹائپ آف ورکر از لسٹڈ کہ جو آپ کے ہر ورکر کے ساتھ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی اس ٹیبل میں لسٹ کی گئی ہے یا مین کہ اسے ایکسپلین کیا گیا ہے. دیز کاسٹ انکلوڈ بوتھ ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر فار ٹیچرز اینڈ کلاس روم اینڈ دا انڈائریکٹ ایکسپینڈیچر آف ویجز سیکریفائڈ بائی اسپینڈنگ ٹائم ان دا اسکولنگ. مین کہ آپ کے پاس یہاں پہ کس چیز کی انفارمیشن دی جا رہی ہے. ایک تو ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر جو آپ کے ٹیچرز اور کلاس روم پہ ہوئے جا رہے ہیں, اور دوسرا کیا ہے آپ کے پاس ٹائم کاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ انڈائریکٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے جو ویجز آپ کو مین کے دی جا رہی ہیں, اور وہ کس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ آپ ٹائم اسکول میں دے رہے ہیں. Thus, the true share of the income earned by the capital in the modern United States might be the 46% of all income. کہ جو آپ کے پاس ٹرو انکم شیئر آیا ہے ہیومن کیپٹل کے انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ کتنا آیا ہے 46% آیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر شیئر ان جی ڈی پی. But it is also evident that accounting for the human capital alone, while it reduces the size of the residual, کہ آپ مین کہ یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کرنا اسٹارٹ کر جاتے ہیں تو جو آپ کے پاس ادر فیکٹرز ہوتے ہیں مین کے جو ریزیجول ہے وہ کیا ہوتا ہے منیمائز ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. ڈز ناٹ ایلیمینیٹ انکریز ایفیشنسی ایز این امپورٹنٹ سورس آف دا گروتھ. مگر اس نے کیا کیا ہے ایفیشنسی کو وہ نہیں ڈز ناٹ ایلیمینیٹ انکریز ایفیشنسی کہ جو آپ کی انکریز ایفیشنسی تھی ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے آپ کی انکریز ایفیشنسی بڑھی ہے بلکہ کم نہیں ہوئی ایز این امپورٹنٹ سورس آف دا گروتھ کہ جو آپ کی گروتھ میں سب سے مین فیکٹر ہے وہ کیا ہے ایفیشنسی, اور آپ کے ہیومن کیپٹل نے کیا ہے ایفیشنسی کو بڑھا دیا ہے. In the earlier time, such as in England during the Industrial Revolution, the stock of human capital was much smaller. کہ جو آپ کے ارلیئر ٹائم کی اگر بات کریں ہم پری انڈسٹریل ایرا کی بات کریں تو اس میں کیا تھا آپ کا جو ہیومن کیپٹل تھا وہ کیا تھا اسمال اماؤنٹ میں تھا یا مین کہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا سنس موسٹ پیپل ہیڈ ناٹ ایون کمپلیٹڈ گریڈ اسکول کہ جو آپ کے وہ لوگ تھے انہوں نے مین کہ زیادہ تر وہ اسکولنگ بھی کمپلیٹ نہیں کی ہوئی تھی. دس کاؤنٹنگ اٹس ریڈیوز دا سائز آف دا ریزیجول بٹ دا ریزیجول از اسٹل دا میجر ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر آف دا گروتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ریزیجول تھا وہ مین فیکٹر تھا جو آپ ان کی گروتھ کو ایکسپلین یا افیکٹ کر رہا تھا. Thus the fundamental equation of the growth actually reduce the word
since the industrial revolution to the approximate expression gy less than approximately a steric g k steric. Where k steric is an augmented measure of the capital, ठीक है, which include all the capital stock of the economy. मीन के ये आपके पास जो अब के स्टेरिक लिया जा रहा है, ये तमाम किस्म के आपके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल स्टॉक है, उसको शामिल किया जा रहा है. इसमें क्या है आपके पास physical capital, human capital and knowledge capital, where an asterisk is the augmented expression for the share of the income in the economy that would flow to capital, कि जो मीन के आपके पास शेयर ऑफ इनकम है और वो उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ फ्लो करना है, उसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, स्टेरिक से. वेयर ऑल द स्पिल ओवर बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज डायरेक्ट टू द इन्वेस्टर्स, कि जो आपके स्पिल ओवर्स आ रहे हैं, मीन के चेंजमेंट आ रहे हैं, या आपके जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं इसकी वजह से, वो किसकी तरफ डायरेक्ट आपको किए जा रहे हैं, या किसकी तरफ वो रिलेट करके भेजे जा रहे हैं, आपके इन्वेस्टर्स की तरफ. कि इन्वेस्टर्स जो है वो जितना इस पर फोकस करेंगे उसी रेशो के साथ ह्यूमन कैपिटल प्रमोट होगा और आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी. ओके, नोट however that when we arrive at the final truth as the nature of the modern growth, we have lost all ability to empirical test its truth. मीन के हम इसको एम्पीरिकल कोई एस्टिमेट नहीं कर रहे, जस्ट हम मीन के अंदाज़ा लगा के कह रहे हैं कि अगर हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम वो कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो मगर इसकी जो एम्पीरिकल एस्टिमेशन है वो नहीं हो रही. बट द जनरलाइज स्पिल ओवर फ्रॉम द इनोवेशन एक्टिविटीज़ आर नॉट इन प्रैक्टिस मेजरेबल, कि जो आपके पास स्पिल ओवर्स आ रहे हैं इनोवेशन की वजह से, उसे मीन के प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते. नॉर इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी डिज़ाइन टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस मेजरेबल, कि जो आपके पास इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, उसको भी मीन के हम क्या कर सकते, मेजर नहीं कर पा रहे, या हम उसे मेजर नहीं कर सकते. ये आपने कंक्लूड किया है दोनों पॉइंट्स का. एक आपने मीन के सजेशन दी थी, फिर सजेशन की बेस पे आपने सेकंड क्या थे, इम्प्लीकेशन की थी कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेशन एक्सप्लेन ऑल मॉडर्न ग्रोथ. अब ये हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या है, इनोवेशन एक्सप्लेन ऑल मॉडर्न ग्रोथ. द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द ग्रोथ सीम्स टू सजेस्ट दैट ग्रोथ सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ हैड टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज. तो मीन के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ग्रोथ है, उसने क्या सजेस्ट किया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या है, आपके पास जो हैज़ हैड टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, के वो क्या रखती है, मीन के हैज़ हैड हम तब लगाते हैं जब आप मीन के पास्ट को फ्यूचर के साथ रिलेट कर रहे हों, तो इसलिए हैज़ हैड हमने लगा दिया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ हैड टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मीन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी और अब तक ये हमने दो जो ज़माने हैं वो आपस में एक साथ मिला दिए हैं. तो देखें कि वो कह रहे हैं कि दो सोर्सेज रखते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एफिशिएंसी ग्रोथ पावर्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज कैपिटल. पहली चीज़ क्या है, आपके पास एफिशिएंसी है, जो किस चीज़ से पावर्ड हो सकती है या उसे पावर मिल सकती है, वो नॉलेज कैपिटल की वजह, विच हैज़ अ लार्ज social external benefit that shows up in the residual, कि जो जिसने मीन के आपके रेजिजुअल में मीन के चेंजमेंट लाने में या उसे एक्सप्लेन करने में कोशिश की है. बट देयर इज़ आल्सो substantial contribution from the investment in the physical capital and the human capital which explain the 30 to 50% of the growth in the income per person. मीन के दूसरा आपके पास क्या है, फिजिकल कैपिटल है. फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल ने क्या किया, 30 to 50% ग्रोथ में या इनकम पर पर्सन में इजाफा किया. बट द एफिशिएंसी ग्रोथ फ्रॉम द इनोवेशन इज़ एक्चुअली द ट्रू सोर्स ऑफ ऑल ग्रोथ. मगर जो आपके पास एफिशिएंसी है ना, कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, वो एक ट्रूली है मीन के एक्चुअली ट्रू सोर्स है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे अचीव करें. एंड इट आल्सो एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द फिजिकल कैपिटल. और ये जो आपके पास एफिशिएंसी है, ये आपके फिजिकल कैपिटल की ग्रोथ को भी एक्सप्लेन करती है. द अपरेंटली इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल टू मॉडर्न ग्रोथ इज़ फॉल्स, कि जो आपके पास अपरेंटली है इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन
آف فزیکل کیپٹل، کہ آپ مین کہتے ہیں کہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ کنٹریبیوشن آف فزیکل کیپٹل، مین کہ جو آپ کو فزیکل کیپٹل ہے وہ جب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کی اکنامک، وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، تو یہ آپ کے پاس مین کہ ماڈرن گروتھ میں کیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے. اف ایفیشنسی ایڈوانسز and the physical capital were truly independent source of modern income growth, then there would be economies with the rapid growth of the physical capital per person. کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی جو ماڈرن گروتھ دوسری فزیکل کیپٹل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور جیسے جیسے آپ کی ماڈرن گروتھ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھ رہی ہے، تو جو آپ کے پاس اکانومیز ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے، ریپڈ گروتھ آف فزیکل کیپٹل پر پرسن ہو چاہیے، کہ آپ کی جو فزیکل کیپٹل ہے وہ زیادہ بڑھنا چاہیے. تو یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ فزیکل کیپٹل مین کہ روڈز، ہاسپٹل اینڈ ادر جو مین کہ آپ کے پاس پارک، اسکولز کب دیے جاتے ہیں، جب آپ کے ہیومن کیپٹل ڈیمانڈ کرتا ہے، یا مین کہ ایفیشنسی آپ نے امپروو کرنی ہو، ورنہ آپ کی جو فزیکل کیپٹل ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. دین دیئر وڈ بی اوکے بٹ نو ایفیشنسی گینز، مگر آپ کی ایفیشنسی کوئی گین نہیں کری، اینڈ اکانومیز ود دا ریپڈ ایفیشنسی گینز بٹ لٹل گروتھ آف دا فزیکل کیپٹل پر پرسن، کہ آپ کی جو اکانومیز ہیں وہ ریپڈلی مین کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ایفیشنسی میں جمپ کر رہی ہے، اور مگر جو آپ کا فزیکل کیپٹل پر پرسن ہے ود دا پیسیج آف ٹائم بہت تھوڑا بڑھ رہا ہے. ان پریکٹس بوتھ اکراس دا ٹائم اینڈ اکراس کنٹریز ایٹ اینی گیون ٹائم the growth of the physical capital stock and the efficiency growth are always closely associated in the free market economies. کہ جو آپ کے پاس growth of capital ہے، stock of capital and efficiency ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ریلیٹڈ رہے ہیں، مین کہ ان میں کو ریلیشن رہی ہے کہ ایک ویریبل جو ہے وہ دوسرے سے ریلیشن رکھ کے آپ کی آؤٹ پٹ بڑھا رہا ہے آپ کی فری مارکیٹس میں، مین کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں. فگر 10.4 یہ دیکھیں جی، آپ کے پاس 10.4 فگر ہے، گرو ریٹ آف ایفیشنسی ورسز اے گرو ریٹ آف کیپٹل پر ورکر، یہ فائنڈ آؤٹ کی جا رہی ہے، اور یہ آپ کا ڈیٹا 1960 سے 2000 تک لیا گیا ہے. اور فگر 10.4 فار ایگزامپل شو فار اے گروپ آف OECD کنٹریز ایٹ ڈفرنٹ انکم لیول دیئر ایفیشنسی گروتھ ریٹ فرام دا 1960 to 2000 compared to the capital growth rate per worker. Even though capital stock are especially difficult to measure, the correlation between the capital and efficiency growth is close. کہ جو آپ کے پاس کوریلیشن ہے، مین کہ ایک ویریبل کا دوسرے ویریبل کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیپٹل اسٹاک آر اسپیشلی ڈیفیکلٹ ٹو میئر، کہ جو یہ کیپٹل اسٹاک ہے نا یہ کبھی اس چیز کو میئر نہیں کر سکتا، یا مین کہ وہ اگر میئر کر رہا ہے تو اسے مشکل ہو رہی ہے کس چیز میں، کہ کوریلیشن کن دو چیزوں کے درمیان، آپ کے کیپٹل گروتھ اور ایفیشنسی گروتھ کے درمیان. اوکے یہ دیکھیں آپ کے پاس مین کہ ایک آپ کے پاس لوور کرو ہے، ایک اپر کرو ہے. اب جو آپ کے پاس لوور کرو ہے وہ ہم فار ایگزامپل کہہ لیتے ہیں کہ ود آؤٹ ایفیشنسی ہے، اور جب آپ کے مین کے ہیومن کیپٹل پر انویسٹمنٹ کی گئی، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے آپ کے لیبر جو ایفیشینٹ ہوئی ہے اور اس نے ایفیشینٹ کام کیا، تو آپ کا جو پروڈکشن فنکشن ہے اس نے جمپ کیا اپ ورڈ. When two variables are closely correlated, one must cause of other. جب آپ کے دو ویریبل مین کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کازیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. کازیشن کیا ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ایگریکلچر کی دیکھیں کہ اگر آپ کی جو کلٹیویشن مین کے لینڈ ہے اس پہ کوئی چیز بھی آپ نے مین کے اگائی ہوئی ہے اور وہ آ کے آپ کی رین جو ہے وہ اس کا آ کے ڈسٹرب کر دیتی ہے، تو یہ کیا ہے، کازیشن ہے. مین کہ جو آپ کی رین آئی ہے اور آپ کی فصل خراب ہوئی ہے، تو مین کہ فصل خراب ہونے کی کاز کیا بنی ہے، کازیشن جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی رین کا آنا، مین کہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فصل خراب ہوئی ہے، کازیشن کا ریلیشن شپ ہے. When two variables are so closely correlated, one must cause of other. کہ جب دو ویریبل آپس میں بہت زیادہ ریلیشن شپ رکھنے لگتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا کاز بن جاتے ہیں. The growth and efficiency must also be driving up the stock of the capital per worker. کہ جب آپ کے پاس ایفیشنسی میں گروتھ آنے اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یا وہ کیا لازمی کرتی ہے کہ آپ کے اسٹاک آف کیپٹل جو ہے پر ورکر وہ کیا کرنے لگ جاتی ہے، بڑھانا اسٹارٹ کر دیتے. The lower curve in the figure shows that the output in an economy of given efficiency level as a function of the stock of capital employed per worker K. کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس لوور کرو ہے وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرے، آپ کے پاس فزیکل کیپٹل امپلائڈ پر ورکر کے. ایڈنگ مور کیپٹل آلویز انکریز آؤٹ پٹ، کہ جیسے آپ نے کیپٹل مزید بڑھایا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی کرو کیا ہو رہی ہے، اوپر اس نے جمپ کیا ہے.
Adding more capital always increase output, but at a smaller and smaller rate as the capital stock per worker increase. کہ مگر جس ریشو کے ساتھ آپ اسٹاک آف کیپٹل پر ورکر انکریز کرتے ہیں اس ریشو کے ساتھ آپ کی آؤٹ پٹ نہیں بڑھتی. انویسٹر ول ایکسپینڈ دا اسٹاک آف کیپٹل ٹو دا پوائنٹ کے ناٹ. کہ جو آپ کے پاس انویسٹر ہیں وہ کیا کریں گے کے ناٹ تک مین کے آپ کے جو انویسٹر جو ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. انویسٹر ول ایکسپینڈ دا اسٹاک آف کیپٹل ٹو دا پوائنٹ کے ناٹ ویئر دا نیٹ ایڈیشن آؤٹ پٹ کریٹڈ فرام another $1 of capital dy naught equal to the real interest rate cost as $1. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں کہ ڈی وائی ناٹ آپ نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا پورشن جو ہے یہ ڈی وائی ناٹ آپ نے اچیو کرنا ہے, اور جو آپ کے پاس اس کی کاسٹ کیا $1. دس دا ریئل انٹرسٹ ریٹ پرائس آف دا کیپٹل ڈیٹرمائن دا کیپٹل اسٹاک ان این اکانومی. کہ جو آپ کے پاس ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے, پرائس آف کیپٹل ہے, وہ کس چیز سے آپ ڈیٹرمائن کریں گے, کیپٹل اسٹاک ان دا اکانومی. اینڈ انکریز ان ایفیشنسی مووز پروڈکشن کرو اپورڈ ویئر ایز ان دا فگر 10.5. یہ آپ کے پاس 10.5 فگر گیون کی گئی ہے. اٹ آلسو انکریز دا نیٹ ایڈیشن آؤٹ پٹ فرام ایڈنگ مور کیپٹل ٹو ڈی وائی 1. کہ اگر آپ مین کے مزید آپ کیپٹل انکریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کے ناٹ جو ہے یہ والا پوائنٹ یہ تھا مین کہ جسٹ آپ نے تھوڑا سا مین کے کیپٹل پر انویسٹمنٹ کی آپ کے انویسٹر نے, تو آپ کے جو پروڈکشن فنکشن ہے اس نے کیا کیا جمپ کیا اور یہ اس کرو پہ پہنچ گیا اور اس نے یہ چیز اچیو کی ہے, مین کہ یہ ڈی وائی ناٹ یا ڈی وائی 1 اس نے اچیو کیا ہے. اب اس نے کیا کیا, اگر مزید وہ کیپٹل پہ انویسٹ کر دیتا ہے, مزید وہ جب کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس نے جو افیکٹ آف ایفیشنسی گینز ان کیپٹل اسٹاک ہے وہ K1 اسٹیرک پہ پہنچتا ہے. تو یہ دیکھیں اس کو اگر آپ لے جائیں تو اس نے ڈی وائی ناٹ یہاں پہ اچیو کیا, مین کہ کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ بڑھ گئی. سو ایز لانگ ایز دا انٹرسٹ ریٹ ڈو ناٹ چینج انوویشن انڈیوز دا فزیکل کیپٹل انویسٹمنٹ. کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ود دا پیسج آف ٹائم چینج نہ ہو تو انوویشن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں فزیکل کیپٹل پر انویسٹمنٹ کو ترجیح دیتی ہے. دس 1% انکریز ان ایفیشنسی آف دا اکانومی تھرو دا انوویشن لیڈز ٹو این انکریز ان آؤٹ پٹ آف مور دین 1%. کہ اگر آپ کے جو ایفیشنسی ہے وہ 1% کے ساتھ انکریز ہوتی ہے تو آپ کے آؤٹ پٹ کیا ہے مور دین 1% انکریز ہوگی, بیکاز اٹ انڈیوز دا مور فزیکل کیپٹل ایکومولیشن. تو یہ انوویشن کیا کرے گی, کس چیز پہ زیادہ فوکس کرے گی, آپ کے مور کیپٹل فزیکل کیپٹل ایکومولیشن ہو چاہیے. The shape of the production function in the modern economy depicted in the figure 10.5 is such that the ratio of the physical capital to output has changed little since the industrial revolution. کہ جو آپ کے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا ایرا اسٹارٹ ہوا ہے اس میں آپ کا کیا ہوا ہے, فزیکل کیپٹل ٹو آؤٹ پٹ ہیز چینج ہوا ہے. کہ ریشو آف فزیکل کیپٹل ٹو آؤٹ پٹ, کہ جو آپ کے فزیکل کیپٹل ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھ رہی تھی وہ بھی کیا ہو رہا تھا, انکریز یا ڈیکریز ہو رہا تھا. ایز اے ریزلٹ آف دیز انڈیوس انویسٹمنٹ فرام دا ٹیکنیکل ایڈوانس. کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا, یہ آپ کے جسٹ انڈیوس انویسٹمنٹ فرام دا ٹیکنیکل ایڈوانس کی وجہ سے. کہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی تھی, ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آنے کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا, یہ ہوا کہ فار ایگزامپل انڈسٹریل ریولوشن ایز اے ریزلٹ آف دیز انڈیوس انویسٹمنٹ. ہاں جی, ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا, آپ کی جو آؤٹ پٹ جو تھی وہ انہینس ہوگی. اب انڈیوس انویسٹمنٹ اور اٹانومس انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اٹانومس انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے جو آپ کے کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہ کرے, انڈیوس انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے جو کسی چیز پہ ڈیپینڈ کرے. مین کہ اب جو فزیکل ٹو کیپٹل فزیکل ٹو آؤٹ پٹ تھا یہ آپ کا فنکشن تھا ہیز چینج لٹل سن دا انڈسٹری ایز اے ریزلٹ. اب ان کی وجہ سے چینج ہونے کی وجہ سے آپ کی جو انڈیوس انویسٹمنٹ ہے فرام ٹیکنیکل انویسٹمنٹ فرام دا ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ, یہ اس وجہ سے ہوئی. دیٹ امپلائز دیٹ دا گروتھ آف دا فزیکل کیپٹل اسٹاک ہیز بین ایز دا فاسٹ ایز دا گروتھ آف دا آؤٹ پٹ. کہ یہ آپ کو کیا ریپرزینٹ کریے کہ گروتھ ریٹ آف فزیکل کیپٹل جو ہے وہ کیا ہے, ہیز بین ایز فاسٹ. کہ آپ کے پاس جو گروتھ آف فزیکل کیپٹل ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایز آپ کی جیسے گروتھ یا آؤٹ پٹ آپ کی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. In that case, the direct effect of the technical advance plus the indirect effect of the induced investment makes 1% gain in efficiency created about the 1.3% gain in output.
کہ آپ کے دو وجوہات کی وجہ سے کہ ڈائریکٹ افیکٹ آف ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ پلس دا انڈائریکٹ افیکٹ مین کہ ڈائریکٹ افیکٹ اور انڈائریکٹ افیکٹ آف انڈیوس انویسٹمنٹ کہ جو آپ مین کہ اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے کہ اگر ان میں 1% چینج لایا جائے تو ایفیشنسی آپ کے آؤٹ پٹ کی کیا ہے وہ 1.3% انکریز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم اپنا لیکچر یہاں پہ اینڈ کریں، کل اسی لیکچر کو مین کہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ اوکے جی۔